زیادہ نہیں، آج سے صرف 3-4 صدی پہلے تک ہماری دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا۔ خاص طور سے اگر آپ لوگ عرب دنیا کے اوپر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف اور صرف ایک ہی جھنڈے کے نیچے موجود ہے۔ عرب دنیا کے علاوہ اگر اس میں پرشیا مطلب آج کے ایران کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے، تب بھی آج کا یہ جو پورا کا پورا مڈل ایسٹ ہے، یہ ہم کو زیادہ سے زیادہ 2 جھنڈوں کے نیچے ہی جمع نظر آتا ہے۔ ایک جھنڈا تو اوٹومن امپائر مطلب کہ سلطنت عثمانیہ کا ہے، جبکہ دوسرا جھنڈا صفوید امپائر کا ہے۔ مگر اب ذرا آپ لوگ آج کے نقشے پر نظر ڈالیے، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اسی پورے علاقے میں چھوٹے چھوٹے اتنے زیادہ مسلم دیش موجود ہیں کہ جن کو آپ گنتے ہوئے بھی تھک جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے پاس انڈیا کے دلی اور ممبئی جیسے اہم شہروں کے برابر بھی ایریا نہیں ہے، وہ لوگ بھی آج مڈل ایسٹ میں اپنا ایک الگ اور کمزور سا دیش لے کر بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال ضرور آ جاتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج سے کچھ صدی پہلے تک پوری مسلم دنیا یونائٹ ہوا کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ سے ہی ہوا کرتی تھی، مگر اب یہی مسلم دنیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ یہ مسلم دنیا ایک نئی فارم میں ہی صحیح مگر دوبارہ سے یونائٹ ہو جائے؟ یہ سارے سوال ایک انسان کے دماغ میں چل ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اچانک سے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ان سارے مسلم دیشوں کا یونائٹ ہونا تو دور کی بات، بلکہ یہ تو آپس میں آج ایک دوسرے کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ تو پچھلے 80 سالوں سے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل ہی سب سے بڑا مدعا بنا ہوا ہے، ورنہ اگر اسرائیل کا میٹر نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگ آج کی ڈیٹ میں انہی تمام مسلم دیشوں کی آپس میں بڑی بڑی جنگیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو میرے دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مسلم دنیا ان حالات میں کیسے پہنچی؟ ویسے تو اگر اس سوال کا جواب صحیح طور پر جاننے کی کوشش کی جائے تو بڑی بڑی کتابیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، مگر آج ہم آپ لوگوں کا دھیان ایک ایسی اہم چیز کی طرف کھینچنے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں کے بیچ میں شاید ہی ڈسکشن کیا جاتا ہے، اور اس اہم چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا کہانی کو تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے آج کے دور کے سعودی عربیہ پر نظر ڈالیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ماڈرن اسٹیٹ ہے، کیونکہ آج سے 1.5-2 صدی پیچھے جایا جائے تو اس نام کا کوئی دیش دنیا کے اندر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ سعودی عربیہ کے بننے کی جو جڑیں ہیں وہ ہم کو 18ویں صدی میں نظر آتی ہیں، کہ جب اس علاقے کے ایک لوکل ریلیجیس لیڈر محمد بن عبد الوہاب اور جو آل سعود فیملی ہے اس کے اس دور کے سردار مطلب کہ محمد بن سعود کے بیچ ایک ڈیل ہوئی، ایک ایسی ڈیل کہ جس کے تحت یہ طے پایا کہ ریلیجیس لیڈر محمد بن عبد الوہاب کی طرف سے محمد بن سعود کو پولیٹیکل مدد دی جائے گی، بدلے میں محمد بن سعود کے کنٹرول میں جتنا بھی علاقہ آئے گا اس پورے علاقے میں محمد بن عبد الوہاب کو اپنی جو خاص آئیڈیالوجی مطلب کہ وہابی آئیڈیالوجی ہے اس کی تبلیغ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی وہ گٹھ بندھن تھا کہ جس کی مدد سے ہی پھر آگے چل کر وہ سعودی عربیہ وجود میں آیا کہ جس کو آج ہم دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں۔ اور ہاں، وعدے کے مطابق اس پورے علاقے میں شروعات سے ہی وہابی آئیڈیالوجی کی خوب تبلیغ کی گئی، اور اسی آئیڈیالوجی کے تحت آج تک یہ دیش چلتا بھی آیا ہے۔ لیکن ہاں، ایک منٹ، یہاں پر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اسی آئیڈیالوجی کے تحت چلتا آیا تھا، لیکن اب شاید چل نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے لگ بھگ 10 سال پہلے کہ جب سعودی عربیہ کی کمان محمد بن سلمان نام کے ایک نئے نوجوان نے سنبھالی، تب سعودی عربیہ کے اندر ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ MBS نام کے اس نئے حکمران نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ اب وہ اپنے دیش سعودی عربیہ کو ماڈرن اسلام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور اپنے اسی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے MBS نے ریفارمز اور ماڈرنائزیشن کے نام پر سعودی عربیہ میں جو لمبے وقت سے مذہبی قاعدے قانون لاگو تھے ان میں بدلاؤ کرنا یا پھر ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ بڑے لیول پر اپنے دیش کو تیزی کے ساتھ ویسٹرنائزیشن کی طرف بھی لے جانا شروع کیا، مطلب سعودی عربیہ کے اندر بے شمار میوزک کنسرٹس ہونے لگے، دنیا کے بڑے بڑے سنگرز ہوں، ڈانسرز ہوں، یہ سبھی لوگ سعودی عربیہ آنے لگے اور ہاں پرفارم کرنے لگے۔ ٹورزم کو بھی خوب بڑھاوا دیا گیا، ایون مدینہ جیسے مقدس شہر کو بھی اب ٹورزم کے لیے کھول دیا گیا، جو ظاہر ہے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے MBS نے جب یہ سب کچھ کرنا شروع کیا تھا تو سعودی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک دوسرا دھڑا تھا، مطلب کہ وہ لوگ کہ جو محمد بن عبد الوہاب کے وارث تھے اور ڈیل کے تحت ہمیشہ سے ہی سعودی عربیہ کے مذہبی معاملات کو دیکھتے آ رہے تھے، وہ بالکل بھی خوش نہیں تھے، مگر obvious بات ہے کہ وہ ایسے حالات میں کچھ
कर भी نہیں سکتے تھے۔ اور ویسے بھی یہ تو ابھی شروعات ہی تھی، کیونکہ MBS نے سعودی عربیہ کو ماڈرن اسلام کی طرف لے جانے کے لیے اصلی منصوبہ تو اب لانچ کیا تھا، اور اس منصوبے کا نام تھا قوم پرستی، جس کو دوسری زبان میں ہم لوگ نیشنلزم بھی کہتے ہیں۔ مطلب سعودی عربیہ کے علاقے میں رہنے والے وہ لوگ کہ جو اتہاس میں ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو یا تو اپنے دھرم مطلب کہ اسلام سے جوڑتے آئے ہیں، یا پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قبائلی وفاداریوں سے جوڑتے آئے ہیں، اب ان کو MBS نے ایک نئی پہچان دی تھی کہ جو پہچان نہ تو ان کے مذہب سے جڑی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے قبائل وغیرہ سے۔ یہ پہچان تھی سعودی قوم پرستی کی۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی قوم پرست تحریک ہوتی ہے، عام طور پر وہ اتہاس کو دوبارہ سے لکھتی ہے، مطلب تاریخ کو دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے یا اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی قوم ہی دنیا کے اندر سب سے افضل ہے، سب سے اونچی ہے، ایون کہ مذہب سے بھی اونچی۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ میں پچھلے 1400 سال سے مسلمان ہوں، مگر پچھلے 5000 سال سے پٹھان ہوں، یا پچھلے 6000 سال سے فلاں قوم کا ہوں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو باقی کسی علاقے یا باقی کسی دیش میں تو پتہ نہیں، مگر ہاں ایک ایسے دیش میں ضرور خطرناک بن جاتی ہے کہ جو دیش بنا ہی اسلام یا کسی مذہب کے نام پر ہو، اور اتہاس میں اس کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو صرف اور صرف مذہب سے ہی جوڑتے آئے ہوں۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم کو سب سے پہلے ترکی کے اندر بھی نظر آئی تھی، کہ جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے وہاں پر تمام مذہبی چیزوں کو نکال کر باہر پھینکنے کی کوشش کی تھی، مذہبی لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی تھی، اور ترکی کو صرف اور صرف ترک قوم پرستی مطلب کہ ترک نیشنلزم کے نام پر ایک نئی صورت میں کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد بالکل یہی چیز ہم کو ایران میں بھی پہلوی حکومت کے دور میں نظر آئی، کہ جب انہوں نے ایران جیسے بڑے ریلیجیس دیش کے اندر مذہبی چیزوں پر کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا اور پرشین نیشنلزم کو بڑھاوا دینا شروع کیا۔ اور یہی چیز ترکی اور ایران کے علاوہ مصر کے اندر بھی نظر آئی، کہ جب جمال عبد الناصر کے دور میں نیشنلزم اتنے پیک پر پہنچا کہ وہاں پر یہ نعرہ تک سنائی دینے لگا تھا کہ نحنو آل فرعون، مطلب کہ ہم تو ہزاروں سال پرانے فرعون کی اولادیں ہیں۔ اور اب جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہی چیز بڑے لیول پر سعودی عربیہ میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ سعودی عربیہ تو ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے تو جھنڈے کے اوپر بھی مذہب اسلام کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اپنے اسی قوم پرستی والے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے MBS کی طرف سے نہ صرف بہت کچھ کیا جا رہا ہے بلکہ آلریڈی کیا بھی جا چکا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ کے لوگوں کا جو قومی دن ہوتا ہے وہ کبھی بہت سادگی کے ساتھ منایا جاتا تھا، مگر MBS کے دور میں تو یہ بہت بڑا ایونٹ بن چکا ہے کہ جس دن سعودی عربیہ کے اندر میوزک اور آتش بازی بڑے لیول پر نظر آتی ہے۔ ایون اب تو سعودی عربیہ کی تاریخ بھی اسلام کے نظریے سے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے کا بھی جو دور جاہلیت تھا اس سے جوڑی جا رہی ہے۔ پرانی تہذیبوں کو سعودی عربیہ کی وراثت سے جوڑا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس مدائن صالح کو ہی دیکھ لیجئے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ جب ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کو جلد سے جلد اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے مطابق یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ خدا کے عذاب کی جگہ تھی، مگر آج اسی قوم پرستی کی مہم کی وجہ سے اسی خاص جگہ کو ہی ایک نیشنل ہیریٹیج بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت کو قوم پرستی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے میں دو فائدے نظر آتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ جیسے جیسے سعودی قوم پرستی پروموٹ ہوگی ویسے ویسے پورے علاقے میں جو مذہبی ماحول ہے وہ خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا، اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ الٹیمیٹ گول تو اس پورے علاقے کو ماڈرن اسلام ہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ قوم پرستی میں جو دوسرا بڑا فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے قوم پرستی مطلب کہ سعودی نیشنلزم بڑھے گا ویسے ویسے یہ جو آل سعود کی حکومت ہے ان کا فیوچر اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ ابھی تک کی یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود سے ایک نتیجہ تو نکال ہی چکے ہوں گے کہ پہلے کے دور میں یہ جتنی بھی سلطنتیں تھیں کہ جن کے انڈر میں پوری کی پوری مسلم دنیا کئی صدیوں تک اکٹھا رہا کرتی تھی، وہ دراصل کسی حکمران یا کسی جھنڈے کی وجہ سے نہیں رہا کرتی تھی بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے رہا کرتی تھی۔ اور آج اسی چیز کو ہم بالکل الٹا کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پوری مسلم دنیا بٹی ہوئی ہے یہ ایک اسی لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جو کامن فیکٹر تھا اسلام کا وہ کمزور پڑ چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قوم پرستی کا فیکٹر ہے وہ اوپر آ چکا ہے۔ چاہے ٹرکی اور سعودی عربیہ کا معاملہ دیکھ لیجئے یا پھر سعودی عربیہ اور ایران کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہر کوئی ہی ایک دوسرے کو دشمن صرف اسی لیے سمجھ رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو قوم ہے وہ دوسری قوم
قوم سے کافی افضل ہے۔ ترکوں کو لگتا ہے کہ ان کا اتہاس مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ سنہرا ہے، وہی مسلم دنیا پر راج کرنے کے اصلی حقدار ہیں۔ وہیں عربوں کو لگتا ہے کہ ان کا اتہاس زیادہ سنہرا ہے، وہ اصلی حقدار ہیں۔ تو پرشینز بھی پیچھے نہیں ہیں، ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کا اتہاس سب سے سنہرا ہے اور وہی ہیں کہ جو مڈل ایسٹ پر راج کرنے کے اصلی حقدار ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا وہ ایک اہم فیکٹر کہ جو پچھلے کئی دشکوں سے مڈل ایسٹ میں ہونے والی کئی بڑی بڑی دشمنیوں یا پھر ٹوٹ پھوٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ باقی اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی جو بھی قیمتی رائے ہو وہ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔